سید مبارک علی شاہ صاحب سے کہ صادق حسین صاحب کے خانوادہ کی جانب سے بچھائے گئے آج کی اس فرش ازا کی مجلس سے خطاب فرمائے جناب سید مبارک علی شاہ صاحب. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. میرے بچے آل محمد کے عزادارو، ایک بات میرے مرشد حسین علیہ السلام نے اپنی مقدسہ طاہرہ بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، تیرے کپڑے بہت میلے ہیں صغریٰ، انہیں بدل ڈالو. تیرے کپڑے بہت میلے ہیں صغریٰ، انہیں بدل ڈالو. کہا بابا یہ معطر ہیں اصغر کے پسینے سے. سمجھ نہیں آتی کیوں لوٹا گیا ان کو. خدا گواہ ہے میں نے بڑا تلاش کیا. یعنی اسی جناب صغریٰ پر جس شاعر نے بھی یہ لکھا اللہ اسے تیرے کپڑے بہت میلے ہیں صغریٰ، انہیں بدل ڈالو. کہا بابا یہ معطر ہیں اصغر کے پسینے سے. اور یہی جناب صغریٰ جس پر اس شاعر نے لکھا. اس کے بعد دعا مانگتا ہوں آپ سب کے لیے. یعنی یاس کی حد کر دی. حضرت صغریٰ کہتی تھی جب سب چلے گئے تھے کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی نہ ہوتی ہے صبح نہ آتی ہے مجھ کو نیند. نہ ہوتی ہے صبح نہ آتی ہے مجھ کو نیند. جس کو پکارتی ہوں وہ کہتا ہے مر کہیں. اللہم اسالک بوسیلۃ جد الحسین و بوسیلۃ اب الحسین و بوسیلۃ ام الحسین و بوسیلۃ اخ الحسین و بوسیلۃ اختین الحسین و بوسیلۃ اولاد الحسین و بوسیلۃ بنات الحسین و بوسیلۃ ازواج الحسین ربنا بعزت عباس الحسین و بوسیلت سجاد الحسین و بوسیلت علی اکبر الحسین
وبوسيلة علي أصغر الحسين وبوسيلة علي قاسم الحسين ربنا بعزة زينب الحسين وبوسيلة كلثوم الحسين وبوسيلة رقية الحسين وبوسيلة رباب الحسين وبوسيلة ليلى الحسين ربنا بعزة سغرات الحسين وبوسيلة سكينة الحسين. میرے اللہ میرے پاس واسطے یہی تھے. سب کی طرف سے سوالی ہوں، بانیان کی طرف سے، عزاداروں کی طرف سے، ارد گرد حوالین ٹنڈو جام والوں کی طرف سے، ٹنڈو آدم والوں کی طرف سے، ٹنڈو محمد خان مٹیاری، خصوصاً میرا مرشد جانی سائیں، طالب سائیں، جتنے افراد جن کا نام میں لے سکتا ہوں. میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب حسین کی یتیم بیٹی چپ کر کے ریت میں سو ان کی آرزوں کو پورا کرنے والا میرا مولا، میں خدا کے واسطے سنی شیعہ سب جماعت میں سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. خدا گواہ ہے، اسکلان کے شہر میں اسی معصومہ نے، اور سب کی دعائیں قبول ہوں اس دعا کا صدقہ، اسی معصومہ نے سجاد کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا شمر سے پوچھو میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لوں. حضرت سجاد نے منہ پہ بوسہ دیا. سکینہ تھک گئی ہو؟ کہا نہیں بھیا میں نہیں تھکی، جب سے میرا بابا ذوالجناح سے اترا ہے آج تک میں سو نہیں سکی. میں نہیں چھوڑنا چاہتی، میری آنکھیں میری ریت ہیں، یہ کب سے منت کر رہی ہیں تھوڑی دیر انہیں بند کر لے. سمر سے پوچھ لو میں سو جاؤں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے سمر نے کہا ہوگا سو جاؤ. سجاد زندگی بھر روتا رہا. سمر سے کہا چھوٹی بچی ہے تھک گئی ہے سونے دے. سمر قریب آ کے کہنے لگا اب میری شکایت تو بھائی سے کرتی ہے، تیرے دادا کی بادشاہی نہیں رہی، اب میں پوچھتا ہوں کیسے سوئے گی. رو کے کہا اگر مارنا ہے میری پیٹھ پہ مارو، میرے رخسار پہ نہ مارو. سید سکینہ کا صدقہ میرا مولا، میرا مولا میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان سب کی دعائیں، جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت ان سب کی دعائیں قبول فرما. میرا مالک انہیں آباد و شاد فرما. میرا مولا بے اولاد کا اولاد عطا فرما. میرا مولا جنہوں نے تعاون کیا ہے یا وہ تشریف لائے ہیں انہیں آباد و شاد فرما. میرا مولا جن جن بچوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اجا تجھے اس وقت کا واسطہ اب مان یا نہ مان، تم مالک. آپ کو پتہ ہے نا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر حسین کے روضے پہ منع ہو گیا ہے. کیوں منع ہو گیا ہے؟ حضرت شیخ مہدی نے پڑھا کہ اکبر کو برچھی لگ گئی. اب دوڑے خدام اور آگے کہا سید اتر کے آ جا، نہ پڑھ. فرمایا کیوں نہ پڑھوں؟ کہا تو نے تو پڑھ دیا نہ، برچھی لگ گئی. حسین کی ذریعے سے لہو بہ رہا ہے، آگے دیکھ آواز آ رہی ہے اس اکبر کا واسطہ ان کو آباد کر دے مولا، انہیں آباد و شاد کر دے، ان کے رزق مال اولاد میں برکت دے.
سائیں جانی سائیں طالب شاہ سائیں کو آباد و شاد کر دے۔ میرا اللہ عزیزان سائیں بیمار ہیں، انہیں تکلیف ہے، شفا عطا فرما دے۔ صادق کو جنت عطا فرما دے، فرما دے۔ میرا مولا جتنے افراد سادات غیر سادات ہیں انہیں آباد و شاد کر دے۔ ہمارے امام کا ظہور فرما دے۔ ہم گناہگاروں کو مولا کی شاہی نصیب کر دے۔ پنجتن پاک کا واسطہ ہمیں صحیح مذہب شیعہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری التجا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا سورہ فاتحہ پڑھیں گے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا مالک یہ سارا کلام جو پڑھا گیا روح زمین پہ جتنے ماتمداران حسین آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، وہ ظافر جن کے قبیلے سے یا عزاداروں کے قبیلے سے، جہاں جہاں فوت ہو گئے، اس بخش محمد، بخش علی سمیت، صادق سمیت جتنے سادات عظام بھی فوت ہو گئے ہیں، ان سب تک یہ ثواب من وان پہنچ جائے۔ میرا اللہ انہیں جنت عطا فرما۔ میرا اللہ ان ماتمداروں کی نسلوں کو آباد و شاد فرما۔ صدقہ حسین علیہ السلام کا جو جو میرے سمے دعا مانگ رہا ہے، تجھے اس معصوم کا واسطہ، اگر مسلمان سن رہے ہیں تو، جس کی مقدس لاش کو 3 لاکھ کی آبادی کے شہر میں، یعنی بغداد میں، زندان کے باہر رکھ دیا گیا اور کہا گیا کوئی مزدور ہو تو ایک چین جاتا تھا۔ میرا مولا موسیٰ کاظم کا واسطہ آباد و شاد کر دے۔ میرا مولا انہیں اتنا عطا فرما جتنے سیدہ کی بیٹی کی سخاوت ہے۔ میرا مولا اس دعا کو منظور فرما۔ ربنا تقبل دعانا بوسیلۃ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیٹے مجھ سے کہا گیا تھا کہ دعا کے بعد خطبہ پڑھیں۔ اصل میں یہ عادت ہو گئی ہے، خطبہ پڑھے تو علی کی بیٹی، یہ چند جملے عربی کے پڑھ کے ہمارا کام نہیں ہے۔ 2-4 باتیں اگر ذہنوں میں آ جائیں، دیکھیں میں نہ مولوی ہوں نہ ذاکر ہوں، میں گداگر ہوں در زہرا کا، اگر سمجھ میں آ جائیں، ذہن میں رکھیں، کوئی شہید مر جائے کسی قبیلے سے، چاہے وہ اعلیٰ قبیلہ ہو یا ادنا، یا دوسرے وہ خاندانی ہو یا کمی ہو، کوئی مر جائے اسے غسل نہیں دیتے، اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے سبق ہم میں ڈال دیے۔ کہ بڑی مرشدزادی کو بھی غسل ملا، چھوٹی مرشدزادی کو، دیکھیں بھائی یہ غسل اسے دیا جاتا ہے جس کے جسم پر اعتماد نہ رہے۔ سمجھے؟ یہ ازل سے طاہر ہیں، ابد تک طاہر رہیں گے، یہ اللہ کا عکس ہیں۔ دیکھیں بیٹے، ایک شیشہ ہو، قد آدم آئینہ ہو،
سامنے رکھ دیں، جو میں کروں گا وہ میرا عکس کرے گا، جواب دے میں رہوں گا، میرا عکس نہیں رہے گا، اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگ سکتا کہ تو نے وضو کیوں نہیں کیا، تو یہ اللہ کا عکس ہے، اللہ کا آئینہ ہے، اس آئینے میں جو شکل ہے، کیوں گھبرا گئے ہیں؟ بخاری شریف میں لکھا ہے ان اللہ یخلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی تصویر پر بنایا۔ اس پر تو میرا مولوی خوش ہو کر کہتا ہے کہ سچی حدیث ہے، اگر میں کہوں کہ علی کو اپنی تصویر پہ بنایا۔ ارے بابا یہ تو وہ ہیں، خدا کی قسم میرے مرشد، یہ اصل میں یہ آپس میں باتیں کیوں کرتے تھے؟ محمد والے محمد، تاکہ ہم تک کچھ پہنچے، ہم تک، ورنہ تو جب وہ بات کرنا چاہتا ہے محمد تک مخفی، تو جبریل کو پتہ نہیں لگتا کہ الف لام میم کیا ہے، کاف ہے یا عین صاد کا ہے، ہاں میم عین سین کاف ہے، یہ سیکریشن ہے۔ اگر فضول تھے یہ لفظ تو اتارے کیوں؟ یہ امر ہے اللہ کا، اللہ اور رسول جاگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان میں نہ کوئی مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ یہ تو اچھا، کون تو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف خلقت الخلق یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا خدا کے لیے جس میں وہ چھپا ہے، اس ردا کا نام زہرا ہے۔ یار اللہ نہیں، میں یہ پیغام دے دوں بلا، جبرائیل نے کہا کہ یا علی میں چھپ جاؤں، آپ تلاش کر لیں گے؟ تبسم ہوا، اچھا چھپ، جہاں چھپا وہاں ید اللہ۔ یار بات کیا ہے، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ یا اللہ کو ہاتھ والا مانو یا اللہ کا ہاتھ، علی کا ہاتھ تسلیم کرو۔ جہاں گیا آگے یاد اللہ، آگے یاد اللہ، جبرائیل تک نہ چھپ سکا۔ سچ ہے نا؟ سچ ہے۔ آپ ہمیشہ جمعرات کو پڑھتے ہیں، جناب علی جیسا تلاش کرنے والا اللہ جناب زہر پوچھتا ہے سیدہ انی اشم عندک راحۃ کأنها راحۃ اخی و ابن عمی محمد رسول اللہ، زہرا مجھے خوشبو تو آتی ہے، بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ یہ ڈرامہ ہے کیا؟ جانتے تھے تو کیوں حجت کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ردا جس میں دارین کا خالق چھپتا ہے، وہ ردا اتنی وسیع ہے کہ اگر زہرا نہ بتائے تو علی کو محمد نظر نہیں آتا۔
اتنا بس یہ باتیں کریں نا آپ علماء سے. یہ جمعہ کے خطبے میں پڑھایا جا رہا ہے، میں بھی پڑھا رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں. یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں رب الارباب و الہ کل معلوم و خالق کل مخلوق. رب الارباب ہے، اے ربوں کے رب. اٹھ کے پوچھو نا کہ بھائی وہ کتنے رب ہیں جن کا وہ رب ہے. یا چھوڑ دو یا پھر پوچھو یا ہمیں کہنے دو کہ علی ہمارا رب ہے. بابا رب الارباب، ربوں کے رب. بابا وہ تو ان کا رب ہے. نہیں آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ چندرے چندرے گندے گندے آپ کے ہیں؟ سارے ہی اللہ کے ہیں. سب کو اللہ نے بنایا. اندھا کیوں بنا؟ کانا کیوں بنا؟ مفلوج کیوں بنا؟ لنگڑا کیوں بنا؟ کیا خالق کو یہی بنانا آتا ہے؟ اس کبریا نے جب بھی بنانا محمد و آل محمد کو بنایا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کہا جب بھی بناؤں مجھ سے محمد بنتا ہے. میں چمار کو بنا ہی نہیں سکتا، میں بھنگائی کو بنا ہی نہیں سکتا، میں تو علی بناؤں گا. اب علی بنائے گا. آ رہی ہے ذہن میں بات؟ یہ نہیں ہے، یہ ہمیں سنانے کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ اللہ نے کہا تھا 14 نور ہیں، آپ میں سے ماں کون بنتی ہے؟ آپ میں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ میں سے 14 میں سے ماں کون بنتی ہے؟ یہ تو کرم نوازی ہے حسین کی ماں کی کہ یہ سب چپ ہو گئے، میں ان کی ماں بنتی ہوں. آپ کو تو ذہن میں یہ ہوگا کہ محمد کی بیٹی ہے، اعتبار کرو محمد پر. سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ محمد کی ماں ہے. کون بنتی ہے ماں؟ دیکھیں مائیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایسی ماں جو بیٹوں پر مرتی ہے، ایسی ماں جو بیٹیوں پر مرتی ہے. یہ نہ سمجھ لیں. ایسی ماں جو بیٹوں کو پسند کرتی ہے، ایسی ماں جو بیٹیوں کو پسند کرتی ہے. ایک ماں اور بھی ہوتی ہے، اسے ہم سرائکی میں سڑول کہتے ہیں. سڑی ہوئی، جلی ہوئی، وہ بھی ماں ہوتی ہے. اور خدا کے واسطے حیدرآباد والوں، اس سڑول ماں کی روایت ہے اور یہ حدیثوں میں ہے کہ کہتی ہے خدا کی قسم 15 رمضان کے دن میں نے زہرا کو دیکھا حسن کو گود میں لے کر روزے سے نماز پڑھ رہی تھی. کیا یہ اچھا کل بھی میں نے ایک ذکر کیا، وہ پھر لے آتا ہوں میں آپ کو.
یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جتوئیوں نے جوادی صاحب کے مرکزی تبلیغات میں مجھے پڑھوایا کل. وہاں میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ اس کا معنی جو آپ بتائیں گے وہ اس پر میں چڑھا کروں گا. وہاں میں نے پڑھا کہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ بتاؤ جس کا اول شرک. چپ ہو گئے سارے. سرکار نے فرمایا جو شخص کلمہ میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھے وہ مشرک ہے. لا الہ بس الا اللہ پڑھے گا پھر مشرک نہیں ہوگا. لا الہ کوئی اللہ نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے. یعنی یہ استثناء ہے بیٹے, ذہن میں رکھو. کوئی اللہ نہیں مگر اللہ. لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی. یہ استثناء ہے. جہاں الا آیا وہ حقیقت بدل گئی, اب حکم نافذ ہو گیا. جو شخص لا الہ پڑھتا ہے وہ مشرک ہے. جو ہی کہے گا الا اللہ مسلمان. پھر پڑھے گا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے. اچھا میں نے وہاں طالب علم سے پوچھا بیٹے رسول کے معنی کیا ہیں؟ تو ایک بچے نے اچھا پڑھا ہوا تھا کہا قبلہ رسول کے معنی قاصد. میں نے کہا قاصد کو بھیجا جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے؟ نہیں جا محمد الرسول, محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یا کلمہ چھوڑ دو یا یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ پیدا ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ, اللہ کا بھیجا ہوا رسول محمد ہے. آگے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا پہلے پوچھیں میرا علی ولی, آپ کا, ہم سب کا علی. ولی کے معنی کیا ہیں؟ ولی معنی مالک. علی میرا مالک, علی آپ کا مالک, علی سب کا مالک. کلمے میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے, علی اللہ کا مالک ہے. پھر وضو ٹوٹ جائیں گے آپ کے معرفت کے. علی اللہ کا خالق نہیں, علی اللہ کا مالک ہے. ارے بابا جس پہ دل آ جائے وہ بے دل بادشاہ. تو یہ کلمہ ہے علی ولی اللہ. اچھا اس کا معنی جو بھی کر لو, مددگار کر لو تو اللہ کا مددگار علی, دوست کر لو تو اللہ کا دوست علی, متصرف کر لو تو اللہ کو استعمال کرنے والا علی. جو معنی کریں گے آپ. علی علی اللہ کا ولی. آگے کیا ہے؟ وسیع, وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ رسول کا وسیع ہے. اب آپ اللہ کے واسطے
دماغوں کو، یقین کو قابو میں رکھنا، بہت انوکھی صراط پہ آ گیا ہوں. کلمہ مدت سے آپ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. یہ ہو کہاں ہے؟ یہ ہے. ہوا کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد. یہ شکر ہے جو پہلے پہنچ گئے مبارکباد، جو نہیں پہنچ رہے اب مبارک لو. وہ کیا؟ خلیفہ تو وہ علی جو اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے، وہ اللہ کا نائب ہے. اللہ اور علی میں دیوار نہیں. بلا بابا یہ یا تو یہ کلمہ چھوڑ دو. ترجمہ آج تک وہ بتاتے تو آپ اتنی لذت میں نہ آتے. آپ کہتے مبارک جاتے ہیں، ہم نے سن رکھا ہے. خلیفہ تو بلا فاصل، بغیر فاصلے کے، بغیر دیوار کے، بغیر حجاب کے اس کا نائب ہے. یہ سورہ یاسین پڑھا آپ نے؟ پھر پڑھنا غور سے. اللہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر شے کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا. بھی غلط مانا ہے. اس کا معنی وہ ہوگا جیسے وہ کمپیوٹر چلانے والے بچے جو اس میں فیڈ کرتے ہیں. وہ صحیح مجھے لفظ نہیں مل رہے. ہر شے کو اللہ نے امام مبین میں بھر دیا ہے. کل شے، کلا علم نہیں. آئے 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 پہلی مبین ہے نا. زندہ باد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل شے، ہر شے. شے کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. وہ شے پہلے توحید کے کیا کہہ سکتا ہوں. وہ مالک ہے، خالق ہے، لم یزل ہے، ولا یزال ہے. بابا کوئی گلاب کا پھول لے کے آپ چلے جائیں نا بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں کہ اس میں خوشبو ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. یعنی جیسے ایک بات اور آ گئی. میں بڑا تنگ آ گیا تھا یہ سنتے سنتے کہ هو الذی یصورکم ما فی الارحام کیف یشاء ما یشاء. وہ اللہ وہ ہے. وہ اللہ میں کر رہا ہوں ترجمہ، اصل ترجمہ ہے وہ ہے. وہ ہے. اب وہ ہے. وہ اب وہ میں کون ہے؟ اب آپ اللہ کو سمجھ لیں، میں علی کو سمجھتا ہوں. ہو اللہ سے ہو والذی خالقا. ہو واللہ الذی نہیں ہے، ہو والذی خالقا من الماء بشر. وہ اللہ ہوا ہے جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا. اچھا، ہمارے مولوی نے لکھا بریکٹ میں پانی یعنی سفید بشر. میں نے پھر اس مولوی کو پکڑا. میں نے کہا خدا کے بندے کیا لکھا تھا نے کہ یہ سچ تو لکھا. میں نے کہا آگے بھی قرآن کہتا ہے کان عرشہ علی الماء.
اس کا عرش پانی پر ہے، یعنی سفیدی پر. کل شیء حی من الماء، ہر شے پانی سے زندہ ہے، یعنی میں نے کہا شرم کرو، شرم کرو. تو اللہ وہ نہیں ہے. ہو والذی یصورکم، اب یہ لگا دی پہلے، صورکم بھی ٹھیک تھا، اس صورکم بھی ٹھیک تھا. یصورکم فی الارحام، وہ ہے جو تصویر بناتا رہتا ہے فی الارحام، کیفا یشاء ما یشاء، جیسی چاہتا ہے، جس طرح کی چاہتا ہے. اب میرے کان پک گئے تھے یہ سنتے ہوئے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی. یہ ترجمہ ہوا تھا. اب جب الٹرا ساؤنڈ آ گیا، میرے بیٹے کے لیے لیڈی ڈاکٹر سلطانہ رضیہ نے بال پر کہا مبارک ہو پیر صاحب آپ کے یہاں بچہ لڑکا. میں نے کہا چپ کر. مولویوں نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ آئیں آپ دیکھ لیں. یہ 86 کی بات ہے. میں پھر مولویوں سے پوچھنے گیا بابا قرآن سچ کہتا ہے، آپ لوگوں نے یہ کیا ترجمہ کیا؟ کہ جی یہی پڑھایا گیا ہے. اچھا بھائی، اچھا یہ پڑھایا گیا ہے تو اب اصل ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں. میں نے پھر کتابیں پڑھی تو یہ لکھا تھا اہل بیت ادرا بما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. تو میں نے صادق علیہ السلام سے رجوع کیا، آقا اس کے معنی کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ ہے جو تصویریں بناتا رہتا ہے ماں کے شکموں میں، جیسی چاہتا ہے، جس طرح کی چاہتا ہے، یعنی کالی یا گوری. نہ کمپیوٹر بتا سکتا ہے کہ یہ گورا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سانولا ہے. صحیح ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ قرآن کی آبرو بھی رہے اور اسلام پہ حرف بھی نہ آئے. یہ وہ ہیں جو آپس میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم تک پہنچے. میرے مرشد علی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، میں آپ کو بتاؤں کانا و ما یکون، جو ہو چکا ہے یا جو ہوگا. اب ظلم تو یہ ہے کہ ہماری کتابوں اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے، الاستبصار میں ہے، من لا یضر الفقی میں ہے. نہ یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ کانا و ما یکون، جو تھا جو ہوگا. میں بتاؤں، سیدہ اٹھی، پیشانی اطار پہ بوسا دیا، عرض کیا کہ آپ کی بڑی کرم نوازی کہ آپ مجھے کانا و ما یکون کی خبر دے رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے حجرے تک چلیں، میں آپ کو بتاؤں جو نہیں ہوگا. آپ تو تھا اور ہوگا کی خبر دیتے ہیں نا، میں وہ بتاؤں جو ہوگا ہی نہیں. تو بیٹے دو باتیں ذہن میں، خدا کے لیے محمد والا دل چاہتا ہے آپ کے ایمان کے لیے کوئی سرمایہ حیات دے دوں، کام آئے. لودرا میں مجلس پڑھ رہا تھا میں، تو ایک ذاکر سائی نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا 40 گھروں میں کھانا کھانے کا.
پبلک بھی خوش. اب میں اس کے بعد ایک مولوی صاحب آئے گئے, ہمارے بھائی سنیو, ناراض نہ ہونا, ہم میں بھی وہابی شیعہ ہیں. آ گئے. ابو ذاکر تو بیچارے جا رہے تھے, وہ یوں کر کے دیکھنے لگے. کیسے تھے میرے پاس, تو لوگوں نے کہا قبلہ پڑھیں, کہ نہیں اس نے ابھی کہا ہے کہ یہاں حضرت سجاد آتے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا. میں اٹھا, میں نے کہا شاہ جی آپ یہ بتائیں, وہ تو ذاکر نے جو کچھ کہا سچ کہا, آپ کو تو یقین ہے, جاگ رہے ہیں نا, آپ کو تو یقین ہے آپ کے کندھوں پر یہ دو بیٹھے ہیں, یہ کبھی آپ کو نظر آئے ہیں؟ شرمندہ ہوا, کہا یہ تو نوری مخلوق ہے. میں نے کہا یہ نوری مخلوق جس علی کے در کے دائے ہیں, تجھے کمی نہیں نظر آتے, تیری گندی آنکھ کو سجاد کیا نظر آئے گا؟ کیا مبارک شاہ, آپ تو وہ دوسرے ہیں, کیا غالی ہیں. میں نے کہا کیا غلط دیکھا آپ نے, کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی ہر جگہ جاتا ہے قبر میں؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا آپ بتائیں, یہ میری پگڑی ہے, یہ اٹھا, یہ اس جگہ رکھی ہے, ادھر دوسری رکھیں گے, وہ اس کی نقل رکھیں گے یا اصل؟ میں نے کہا واہ واہ, تیرے علم پہ ابلیس قربان جائے. کیا بات کی ہے, کس کو قربان کیا ہے, کیا یہ میں نے کہا چلو علی ایک جگہ, یہ جملہ ہے, تیرے علم پر. آپ کو پتا ہے وہ بھی کہتا تھا تو خالق ہے, مالک ہے, سب کچھ ہے, مگر میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. میں یعنی تجھے مانتا ہوں تیرے وجود کی حد تک, تیری بات کو نہیں مانتا. اب میں وہ دوسرا جملہ نہیں دے سکتا جو سائیں طالب سائیں فرماتے تھے کہ دیکھیں احتیاط کریں, آنے والے سے اتنا تو آپ پوچھ لیا کریں, ممبر پہ جا رہے ہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا. عوام کا فرض ہے. میں نے کہا قبلہ اگر علی نہیں جا سکے, ایک جگہ اصل ہے, کروڑوں میتیں ایک دم دفن ہو گئی, ہر جگہ علی نہیں ہے, چلو نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایمان سے بتائیں, کرامن کاتبین ایک قبر میں ہوں گے, دوسری میں تو نقل ہوں گے. خدا گواہ ہے, اس نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی. میں نے کہا تیرا نہ پڑھنا نہ ہونے کی دلالت نہیں کرتا. خدا گواہ ہے, سرکار کمبر نے آ کے حضرت فضا سے پوچھا, فضا بہن علی کہاں ہے؟ کہا وہ عرش پہ گئے. ہاں کیا کرنے گئے؟ کہ کچھ فرشتوں نے چھٹی مانگی ہے, کچھ نے مزید ڈیوٹی تبدیل کرنے کے لیے کہا ہے, وہاں گئے ہیں نظام قائم کرنے کے لیے.
کمبر وہاں سے چلا اور یہ کہتا آ رہا ہے، یہ کہتا آ رہا ہے، مشرک ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اب عرش پہ علی کو چھوڑ آئی، یہ ہوا نظام در یہ صحیح کرنے گئے، آگے گئے تو جناب علی کھڑے تھے۔ امیر تمہارے میرے مرشد نے کہا کمبر خیر تو ہے، آج بہت سوچ رہے ہو، کہا مرشد آپ نے حبشن کو منہ پہ لگا لیا ہے، عجیب باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے علی عرش پہ گیا، ابھی تراب پہ کھڑے، فرمایا ادھر میرے قریب آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا آپ دیکھا تو کہیں جبریل کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ میکائیل کے لگا رہے ہیں کہ حضرت نعرہ حیدری۔ پتہ ہے اس نے جملہ کیا کہا؟ کمبر نے جملہ کیا کہا؟ قدم بوس ہوا کہ مالک تو جانتا ہے یا کچھ وہ حبشن جانتی ہے؟ مجھے نہیں پتا تو کیا، تجھے خدا کے لیے بیٹو، یا تو یہ ڈرامہ ہے بابا، افہام اسمع، سمجھ تیرے پاس شہادات گواہیاں طلب کی جائیں گی، شہادتیں نہیں، شہادات، بہت ساری گواہیاں تو اسے طلب کی جائیں گی، لا تخاف ولا تحزن، نہ خوف کرنا نہ رونا، گواہی دینا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نہ یہاں میت کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہاں تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے سرکار، آپ بھی سلامت رہیں، میرے مولا کے ماننے والے سلامت رہیں، ذہن رکھیں یہ علی کی معرفت والے مرتے نہیں ہیں۔ یہ ابو جہل، عتبہ عتیبہ دیگر، یہ بخاری میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ سب مر گئے اور وہ گڑھے میں پھینک دیے گئے بدر میں۔ اب حضور آئے اور آ کے اوپر کھڑے ہو گئے، بخاری شریف والا لکھتا ہے حضور نے فرمایا ابو جہل میں کہتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، اب ٹھیک ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ لمبے قد کے ایک اچھے ساتھی نے کہا دوسروں سے، آؤ دیکھو مردوں سے باتیں کرتا ہے، مردوں سے باتیں کرتا ہے کون؟ مرتد ترین ابو جہل، کافر، مرتد، ملعون، ان سے کون کر رہا ہے باتیں؟ رسول، مرتد ترین سے باتیں کر رہا ہے رسول جو مر گئے۔ حضور نے یوں رخ کیا، فرمایا تو جس سے زیادہ سنتے ہیں، ابو جہل مرنے کے بعد بخاری شریف کی روایت میں سن لیتا ہے، علی نہیں سنتا، صاحب و زمان نہیں سنتے، سب سنتے ہیں، خدا رسول کا نام۔ ہاں بیٹے کیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا شاید میں، چلو کوئی ٹھیک، حاضر 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 حاضر
اسے صحیح کریں بیٹے. ہاں بابا یہ تو مولا کی خیرات اور گداگری کے دریا ہیں جو بہتے رہیں تو بہتے رہیں. بہرحال دیکھیں بیٹے، مجھ سے یہ کہا جاتا ہے آپ مجلس میں آتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کریں. میں نے کہا آپ مجلس نماز رکھیں. آپ مجلس زکوٰۃ رکھیں. یہ مجلس عزا ہے، یہ مجلس ہے رونے کے لیے. دو جملے بس، وہ بھی پھر خیرات مانگ کے. سیدہ مجھے تیری قسم، تو پتہ نہیں 14 سال ہو گئے یا 1500 سال ہونے والے ہیں، تو جب سے خالی گئی ہے ہم تیرے خالی واپس آنے پر آج تک روتے. بی بی میں گناہگار ہوں، بشر ہوں، یہ سارے بشر ہیں. ہماری دعائیں اگر خالی آ جائیں تو ہم نہیں روئیں گے کیا؟ تو آج ہم سب کی دعائیں منظور فرما کے سب کی، وہ بہنیں جو بیٹیاں میری پردے میں ہیں، نہ خدا کے واسطے یزید سب کو قتل کرا دیتا. شام کے دربار میں ایک قنات پردے کی لگا دیتا. ثقلین بی بی کو پردے میں بٹھا کے بے شک پوچھتا رہتا، ہم نہ روتے. چلو دنیا تو گزر رہی ہے، مرشد وہ قادر ہے، کبریا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ علی کو بنایا ہے. وہ کہتا ہے یہ خوش ہیں میں خوش ہوں، یہ ناراض ہیں میں ناراض ہوں. میں نہ التجا کرتا، آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی التجا کر رہا ہوں. مالک تو علی کے ذریعے بولتا رہا معراج میں نے دیکھا جہاں تو خود بخود بولنے لگ گیا. بتاؤں بھائی یہ جملہ ہے، اسے ایمان کے دامن میں رکھ کے دعا مانگ لیں، بے اولاد بھی مانگ لے، بے رزق مانگ لے، جو آرزو رکھتا ہو وہ مانگ لے. وہ حجب جلال الہیہ سے ایک ندا آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والوں آنکھیں بند کرو. نہیں آپ وہاں تک نہیں پہنچے. میں نے کہا تھا جب میں نے یہ پڑھا تھا نا، میں نے کہا تھا بے نیاز جو ہوا، یہ فاطمہ زہرا کے لیے تو سب کی آنکھیں بھی جھکا رہا ہے، پردہ بھی کروا رہا ہے. دربار شام میں کہہ دیتا کہ آنکھیں بند کرو، علی کی بیٹی آ گئی ہے، کیا ہو جاتا؟ غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو. ونکسوا برؤسکم، اپنے سر جھکاؤ. یہ دو لفظ جانے سے سر بھی جھکاؤ، آنکھیں بند کرو. بڑی بات ہے، اگر یہی پڑھتا رہوں تو یہ اشرے پہ یہ مصائب ختم ہوگا. لیکن سیدہ سے معافی مانگ کر اللہ فرمائیں گے میرے محبوب تو انہیں نہیں سنا، میں نے کہا آنکھیں بند کرو. مالک میری بیٹی ہے،
علی تم نے آنکھیں بند نہیں کی؟ مولا میری تو شریک حیات ہے کہ نہیں. آج وہ حسین کے قتل کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے. آج آنکھیں بند کر. دو جہاں کا والی بھی آنکھیں بند, علی بھی آنکھیں بند. جو میں نے پڑھا سنی شیعہ کتابوں میں, مجھے سیدہ کی قسم, بی بی کے ایک ہاتھ میں 19 رمضان کی شب کی ضربت کا کٹا ہوا علی کا امامہ, کندھے پر حسن کا زہر آلود کرتا, اس کندھے پر حسین کا تیروں سے چھلنی پیرہن, انگلی کے ساتھ حسین کی یتیم بیٹی سیدہ سکینہ. میں نے پڑھا, خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, یہ چلتی آ رہی ہے, ندا بار بار آ رہی ہے, عالم اشر میں قہار ہوں, آنکھیں بند کرو. جب تک میں نہ کہوں اوپر سر نہ اٹھانا. سیدہ آ کے کہیں گے تو عادل ہے, جانتا ہے. اس مجمع میں, یہ محشر کے مجمع میں, کہیں میرے بیٹے حسین کا قاتل شمر کھڑا ہے, اس سے پوچھ کیوں میرے بیٹے کو اس نے قتل کیا. آواز آئے گی زہرا تو کیوں نہیں پوچھتی؟ سیدہ بین کر کے کہے گی ایک تو میں ماں ہوں, دوسرا کون چاہتا ہے کہ قاتل سے بات کرے؟ یہ تو میری زینب تھی جو بار بار قاتل سے کہتی رہی میرے بھیا کے ساتھ. اچھا فاطمہ پوچھتا ہوں, تیری ذات تو جانتی ہے, میرا مرشد سجاد کہیں تو ہوگا تو تجھے اس یتیم بہن کی قسم, ان سب کی دعائیں میرے سب قبول منظور فرما. سیدہ میں پوچھتا ہوں کوئی گواہ ہے؟ مالک گواہ؟ ہاں مالک, یہ میرے ذاکر پڑھتے رہے, میرے مولوی پڑھتے رہے کہ میرے بیٹے حسین کو 13 ضربیں لگے. پڑھتے رہے نا مالک. یہ میں ماں ہوں, میں نے چکی پیس کے پالا تھا, مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہ خنجر تیز تھا یا کم دھار تھا. جب شمر خنجر چلاتا تھا کبھی میں دانا ہاتھ دیتی تھی, کبھی میں بائیں ہاتھ دیتی تھی, کبھی میں گردن لے, میں نے چادر ہٹا دی, دیکھ لے گواہی شمر کے ذریعے. اچھا میں سیدہ کا آخری, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آباد یاد رکھے. بابا میں سب ازاداروں کے لیے خیرات مانگتا ہوں, گدا کروں در حسین کا. جتنے افراد سب بیٹھے ہوئے ہیں, اختر بھائی ہیں, ان کے بچے ہیں, سب سادات غیر سادات, خدا گواہ ہے. اس کے بعد سیدہ سکینہ کو سامنے کھڑا کر دیا. میری مرشدزادی, آپ کی مرشدزادی سیدہ فاطمہ عرض کریں گی مالک, مالک یہ 4 سال کی بچی ہے, یہ یتیم بھی ہے, کدھر سے پوچھ اس کے منہ پر کیوں مارتا تھا, اس کے رخسار کیوں رنگین ہو گئے. اللہ اللہ